السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے کتنا دردناک منظر ہے۔ اس کشتی میں انسان ہیں جن کو مویشیوں کی طرح انہوں نے ٹھوسا ہوا ہے۔ ان کے پاس نہ پانی ہے نہ ان کے پاس کھانا ہے۔ اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور کافی بزرگ لوگ بھی ہیں، مطلب ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں۔ اس کو اتنا اوور لوڈ کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کو انہوں نے کہا تھا، کئیوں کو انہوں نے کہا تھا آگے سے ہم آپ کو ہوائی جہاز کے ذریعے بھیجیں گے، لیکن اس کشتی میں اتنے زیادہ لوگوں کو بھرا گیا ہے، اس میں کئی ممالک کے لوگ تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ اتنے سارے لوگوں کو آگے کہاں کوئی کون سا ملک لے لے گا، کوئی نہیں لے گا۔ تو انہوں نے، بعض لوگ کہتے ہیں جان بوجھ کے اس کو الٹایا، جان بوجھ کے خطرہ مول لیا کہ کشتی الٹے۔ تو یہ دیکھ لیں کیا خوفناک مناظر۔ اگر کوئی پہلے سے جانتا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوگا وہ جائے گا، اب تو سب جان گیا نا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے دوبارہ ان ظالموں کو موقع نہ دیں کہ آپ کا پیسہ بھی لوٹ لیں اور آپ کو جان سے بھی مار ڈالیں۔ یہ قاتل لوگ ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ غربت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ موت اور اپنے پیاروں کو کھو دینا ہوتا ہے۔ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس حالات ہیں، آپ اپنے خدا سے اپنا تعلق بنا کے رکھیں، پھر دیکھیں خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جہاں ہوں گے آپ کی حفاظت بھی کرے گا، آپ کو خوشحالی بھی دے گا۔ کیا آپ کو خدا پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں یہ وہ کشتی کا اس حصہ ہے جس کے اندر اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے، یا کوئی بھی کشتی، یہ بھی امیگرینٹ کی کشتی ہے اور یہ بھی ڈوب رہی ہے۔ اس طرح کے بے شمار مناظر بھرے پڑے۔ یہ بھی کوئی شپ تھا جس پہ اسی طرح لوگ نکلے تھے، وہ ڈوبا تو انہوں نے انفلیٹیبل کشتی میں ان کو لے کے جانے کی کوشش کی، وہ بھی اس کے ہوا جب نکلنی شروع ہوئی تو یہ لوگ بھی ڈوب گئے تھے۔ بہت کم بچائے جاتے ہیں ایسے میں۔ تو یہ ظلم اپنے پیاروں پہ نہ کریں، وہ لوگ تو ظالم ہیں ہی، آپ ان کی بات مان کے ان کو بھیج کے کیوں ظلم کماتے ہیں، اور ساری زندگی کے آنسو آپ کی آنکھوں کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو خدا سے پہ بھروسہ ہے تو جہاں پہ آپ ہیں خدا آپ کو رزق بچائے گا۔ آپ اس سے رابطہ رکھیں، آپ اس سے مانگیں۔ ان لوگوں کے کبھی ہتھے نہ چڑھیں گے، ظالم لوگ ہیں، خرکار لوگ ہیں۔ انہوں نے بھیس بدل کے لوگوں کو کھانا شروع، یہ بلائیں ہیں۔ یہ دیکھیں کیسے لگتا ہے جیسے آفت زدہ لوگ ہیں۔ یہ کس لیے نکلے ہوئے ہیں؟ خوشحال مستقبل کے لیے۔ خوشحال مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ جو آپ کے پاس ہے وہ تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے گزر کے آپ کیا خوشیاں لے سکتے۔ کیا آپ اپنی خوشیوں کی خاطر یا اپنی روٹی کی خاطر اپنے پیاروں کو اتنے خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ان سے پیار ہے تو اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو نہ بھیجیے۔ یہ دیکھیں ماں، یہ جتنا بھی رول ہے اس کا بیٹا اس کے پاس واپس نہیں آئے گا، اور اوپر سے جو قرض لے کے گیا ہوا ہے وہ بھی قرض خواہ ان کا جینا مشکل کر دیں گے۔ جن کے جوان بچے گئے ہیں وہ آپس میں بوڑھے بوڑھے گلے مل کے رو رہے ہیں۔ کوئی بھی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا اس نقصان کا جو ہو گیا ہے ان کا۔ بیچارے جو بچ گئے ہیں بتا رہے ہیں کہ سمگلرز نے ان کو بے انتہا تشدد کیا، ان پہ بھوکا رکھا، بال کاٹے اور کٹ لگائے۔ یہ انسان نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے مر جانا ہے، کسی کو کیا بتانا ہے جا کے۔ ان کو نہیں پتا کہ جو بچ جائیں گے وہ بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ پاکستان میں سنا ہے حکومت نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہے۔ کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ پہلے ہی ایسے لوگوں پہ نظر رکھے اور ان کو پکڑے تاکہ لوگ ان کا نوالا نہ بنے؟ دعائیں کرتے ہوئے جا رہی، یہ ریئل فوٹیج ہے ان کی جو اس کشتی میں سوار تھے۔ گرمی، بھوک، پیاس، ایک لمحے کے لیے نہیں انسان سوچ سکتا کہ اس میں اپنے بچے کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے شوہر کو بھیجیں۔ اگر وہ ضد بھی کریں تو ان کو منع کرے کہ جو مشقت وہاں اٹھانی وہ اپنے ملک میں رہ کے اٹھاؤ۔ اگر یہی انسان راتوں کو اٹھ کے خدا سے دعائیں کرے، وظیفے کرے، بڑی مشکلات کا حل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ جو 12 لوگ بچے ہیں ان کے ساتھ خدا، ان کے والدین کی دعائیں تھیں، تو دعاؤں سے انسان ہر جگہ پہ رزق بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور اس کو امن بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بہت ہی دردناک واقعہ ہے جو ذہن سے نکل ہی نہیں رہا۔ میں نے سوچا کہ منت کر کے کہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو
اس مصیبت میں مت ڈالیں، ان کو اپنے ہاتھوں موت کے پروانے نہ جاری کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔